السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعہد اللہ اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اس چیز کی اس نے تمہیں تاکیداً نصیحت کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ انعام میں مذکور وصایہ عشر یا احکام عشرہ میں سے آیت نمبر 152 کے اختتامی حصہ میں مجموعی طور پہ 9واں حکم اور اس آیت میں مذکور چوتھا حکم وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا عہد جو ہے وہ عام ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہوا ہر عہد، اور اللہ نے جس عہد کی پاسداری ہمارے لیے لازم قرار دی ہے اس عہد کو پورا کرنا، خواہ وہ قسم کی صورت میں ہو، نذر اور منت کی صورت میں ہو، یا احکام شریعت کی پابندی کی صورت میں ہو، یا بندوں کے ساتھ ہمارے کیے گئے قول و قرار سے ہو، یا عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے اللہ کی ربوبیت کا عہد ہو، تو وبعہد اللہ اوفوا یہ ان تمام امور کو اور ہر قسم کے ان وعدوں کو شامل ہے۔ وبعہد اللہ اوفوا، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے عہد کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ عہد اور معاہدے ہیں جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہیں، اور دوسرے وہ وعدے ہیں، وہ عہد ہیں جو اللہ رب العزت نے بندوں کے درمیان لازم قرار دیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کا وعدہ جو انسان کا مقصد تخلیق ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا جو عہد ہم سے لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پہ گواہ بنایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے اس چیز کا اقرار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہم نے یہ عہد اس لیے لیا کہیں قیامت والے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس چیز سے غافل تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، اللہ کے خالق و مالک ہونے کا، اور پھر اسی کے نتیجہ میں اللہ رب العزت کے الہ واحد ہونے کا، الہ برحق ہونے کا وعدہ۔ اسی میں اللہ رب العزت نے بندوں سے جو اپنے راستے میں جان و مال کی قربانی دینے کا وعدہ لیا ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو اس وعدے کو پورا کرنا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اسے پورا کیا۔ فمنهم من قضى نحبه، کچھ ایسے ہیں جو اپنی وفات تک پہنچ گئے، انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا، اللہ رب العزت کے ہاں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ومنهم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرما لے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو امانت سونپی ہے اپنے احکام کی اطاعت کی، اس امانت کو نبھائے رکھنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھانا ہے۔ اور اس میں تمام احکام شریعت کی پابندی ہے کہ اللہ رب العزت نے شریعت کے جتنے احکام انسان کے ذمے لازم قرار دیے ہیں ان سب کو بجا لانا، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدے کی پاسداری اور ایفا ہے، وفا کرنا۔ اور اس میں جہاں احکام و فرائض کو بجا لانا ہے، حرام اور ناجائز سے رکنا ہے، وہیں مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچنا بھی ضروری۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ اور مشکوک چیزیں ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے وہ اپنی جان، اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے، اپنا دین بھی بچا لیتا، اس کا دین بھی محفوظ رہتا اور اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو ان مشتبہ اور مشکوک چیزوں میں پڑتا ہے وہ معاذ اللہ پھر حرام میں بھی جا پڑتا۔ کالراعی یرعی حول الحمى، اور میں جس طرح کوئی چرواہا کسی ممنوع چراگاہ کے ارد گرد اگر اپنے جانوروں کو چرائے گا تو ممکن ہے کہ اس کے جانور جو ہے اس ممنوع چراگاہ میں بھی گھس جائیں۔ میں الا وان لکل ملک حمى وحمى اللہ محارم، ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی مخصوص چراگاہ ہوتی جہاں کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت کی یہ مخصوص چراگاہ جو ہے محارمہ، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یاد رکھو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے اگر یہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے۔ تو اللہ کے وعدے کو پورا کرنا، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا جو وعدہ لیا، دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کی قربانی کا وعدہ لیا، عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور اسی وعدے کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے انبیاء و رسل کو بھیجا، تو دنیا میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار، یہ بھی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا۔ اسی طرح اللہ کے نام کی نذر، یوفون بالنذر، جو اللہ کے نام پہ مانی گئی منت کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا وفا کرنا۔ وعدوں کی دوسری قسم جو اللہ رب العزت نے بندوں کے درمیان لازم قرار دی، اس میں ہر وہ وعدہ آ جاتا ہے جس کا انسان اپنے قول، فعل یا تحریر سے جو ہے وہ کسی دوسرے کے کسی حق یا اپنی کسی ذمہ داری کا اقرار کر لے۔ یہ وعدہ بھی ہر اعتبار سے عام ہے، اس میں
ہمارے خرید و فروخت کے معاہدے آ جائیں گے، قرض کے معاہدے آ جائیں گے، میاں بیوی کے باہمی تعلق کے نکاح جسے عقد کہتے ہیں، عقد نکاح کی صورت میں ایک دوسرے کے حقوق کی ذمہ داری، والدین اور اولاد کے باہمی حقوق، میاں بیوی کے باہمی حقوق، خرید و فروخت کے، تاجروں کے، آجر اور اجیر کے، قرض کے معاملات، یہ ساری شرطیں جو ہے خواہ یہ انفرادی معاہدے ہوں یا اجتماعی طور پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ قرض کے حوالے سے فرمایا کہ مالدار آدمی اگر قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، فرمایا مثل الغنی ظلم، یہ بھی ظلم ہے، غنی آدمی کا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں تاخیری حربے استعمال کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو ہر وہ ذمہ داری جو انسان اپنے قول و فعل سے یا تحریر سے اپنے ذمے لے لے اور شریعت نے اسے پورا کرنا اس کے لیے لازم قرار دیا ہو، وہ انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، صلح کے معاملات ہوں یا جنگ کے معاملات ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی واضح ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں امانت نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ معاہدے جو ہے حالت جنگ کے ہی معاہدے کیوں نہ ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد حضرت یمان بھی، جنگ بدر کے موقع پہ یہ سفر میں تھے اور واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ، تو راستے میں مشرکین نے قابو کر لیا، پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم یہ وعدہ نہ کرو کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف میدان جنگ میں لڑنے نہیں آؤ گے، ورنہ جنگ کے خاتمے تک ہماری قید میں رہو۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم نے تو اپنی جان بچانے کی خاطر جو ہے ان سے یہ وعدہ کیا تھا، تو حالانکہ یہ کفار اور مشرکین کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصرفا، نہیں تم دونوں کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، نفی بعہدہم، ہم ان کے ساتھ جو تم وعدہ کر آئے ہو اسے پورا کریں گے، ونستعین اللہ علیہم، ہم اللہ کی مدد جو ہے وہ لیں گے، وعدہ خلافی کر کے تمہیں جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عمرو بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد امارت میں، عہد خلافت میں مسلمانوں کا اور رومیوں کا جنگی معاہدہ تھا، جب وہ اختتام کے قریب ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، معاہدہ ختم ہوا تو اسلامی لشکر جو ہے اس علاقے پہ چڑھ دوڑا۔ اب علاقے پہ علاقے جو ہے فتح ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس بات میں مطمئن تھے کہ جب معاہدہ ختم ہوگا نئے سرے سے گفت و شنید ہوگی، اگر معاہدے کی توسیع ہو جائے گی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے ایک گھڑ سوار کو جو ہے آتے دیکھا کہ وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء اللہ غدر وفاء اللہ غدر، اللہ اکبر، مومن کا شیوا وفا کرنا ہے، دھوکہ دہی نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ نے وہی لشکر کو رکنے کا حکم دیا۔ جب یہ گھڑ سوار قریب آئے تو دیکھا حضرت عمرو بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو کہا میں نے تو کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد ہم حملہ آور ہوئے ہیں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو تو صلح کی مدت میں تم ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی جنگی تیاری یا اس طور کی تیاری نہ کرو کہ غفلت میں تم ان پہ جا پڑو۔ ہاں اگر تمہارا کوئی ارادہ ہو تو انہیں پہلے سے بتلا دو کہ یہ مدت ختم ہونے کے بعد ہم اس معاہدہ کی تجدید نہیں کریں گے، تاکہ وہ بھی ذہنی طور پہ تیار ہو کہ ہم نے اس مدت کے ختم ہونے پہ لڑنا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مفتوحہ علاقہ تھا سارے کا سارا واپس کیا، اور جتنا جنگی نقصان ہوا تھا وہ بھی اس علاقے کو دیا، جس کی برکت سے وہ سارا علاقہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی مہم کی بنا پہ بیت المقدس میں جو فوجی ٹھہرائے گئے تھے یا مسلمان ٹھہرائے گئے تھے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے
ایک اور جنگی مہم کی وجہ سے وہاں سے لشکر کو موو کرنا پڑا، بلانا پڑا وہاں سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال کا جزیہ جو ہے وہ واپس کر دیا کہ اس سال چونکہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں نبھا سکے تھے، لہذا اس سال کا جزیہ ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ تو یہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ وعدہ خواہ اللہ کے ساتھ اللہ کا عبادت کا ہو، اللہ رب العزت کے جو ہے وہ ساتھ کیا ہوا اللہ کی توحید کا وعدہ ہو یا احکام شریعت کا وعدہ ہو۔ اسی طرح بندوں کے درمیان جو معاہدات ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد والدین کے جو حقوق ہیں، آجر اور اجیر کے حقوق ہیں، تمام وہ معاہدات جو انسان انفرادی سطح پہ کر لیتا، ملازمت کے جو معاہدے ہیں ان ملازمت کے وعدوں کو پورا کرنا، بلکہ علماء کرام نے تو یہ بھی لکھا کہ یہ وعدہ جو ہے وہ صراحتاً اس کی تحریر یا اسے زبانی اقرار بھی ضروری نہیں، بلکہ عملی طور پہ کچھ معاہدے ہوتے ہیں جو کسی بھی شہر کے باسیوں پہ، شہر کے ملک کے رہنے والوں پہ لازم ہوتے ہیں، اس ملک کے قوانین کی پابندی۔ اب ویزا لے کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو ویزا جب لیتے ہیں تو اس ملک کے قانون کی پابندی کا آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں، اس چیز کا، ٹریفک کے قوانین ہیں اس کی بھی، یہ عملی طور پہ یہ وعدے ہیں جس کا پورا کرنا انسان کے ذمے لازم ہے۔ تو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ پورا کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اللہ رب العزت نے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات میں سے یہ صفت بتلائی کہ وہ اپنے امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ اللہ نے عقل مندوں کی نشانی یہ بتلائی کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، نصیحت عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کیا کرو، اس وعدے کے بارے میں اللہ کے ہاں بات پرس ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں اللہ کے ہاں بات پرس ہوگی۔ قسموں کو نہ توڑو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے جب کوئی قسم کھا لی اللہ کے نام کی، اب اس قسم کو جو ہے وہ حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تم نے اس پہ اللہ کو ضامن بنا لیا۔ ہاں اگر انسان نے کسی گناہ کی قسم اٹھائی ہے تو اس گناہ کی قسم کو توڑنا ضروری ہے، اس کا کفارہ دے، یا کوئی ایسی قسم اٹھائی جسے نبھا نہیں سکا تو پھر اس قسم کا جو ہے وہ کفارہ دے۔ منت، نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے، منت جو ہے وہ اللہ کے لیے، اور جس نے من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، غیر اللہ کی نظر اور منت مانتا شرک کرتا۔ اللہ کے نام کی کوئی نظر مان لی، اس نظر کو منت کو بھی جو ہے وہ پورا کرے اگر وہ جائز امر ہے۔ اگر ناجائز ہے تو ناجائز منت کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ اسے چھوڑنا ضروری، لیکن قسم کا کفارہ یہاں بھی لازم ہو جائے گا۔ تو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو جو ہے وہ پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کا، کفار کا اور منافقین کا یہ وصف بتلایا ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب بھی کوئی وعدہ کرتے اسے توڑ دیتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وعدوں کے پورا نہ کرنے کو جو ہے اپنی ناراضگی، لعنت اور دلوں کی قساوت اور سختی کا سبب بتلایا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے وعدوں کو توڑنے کی بنا پہ ہم نے ان پہ لعنت کی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو جو ہے وہ سخت کر دیا۔ تو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو جو ہے وہ پورا کرو۔ اللہ رب العزت نے جو عہد تمہارے بندوں کے درمیان رکھے، اور اسی طرح وہ عہد بھی جو اللہ نے تم سے اپنے بارے میں لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد لیا ہے، شریعت کی پاسداری کا عہد لیا، ان تمام وعدوں کو پورا کرو۔ اور وعدہ پورا کرنا یہ مومن کا وصف ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف جو ہے وہ وعدے کی پاسداری، کہ آپ نے ہر حالت میں وعدے کو پورا کیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ طے پا رہا ہے کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، اور معاہدے کی شک میں ایک شک یہ بھی تھی کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی شخص مدینہ منورہ جائے گا اسے واپس بھیج دیا جائے گا، اور مدینہ منورہ سے اگر کوئی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ ابھی اس معاہدے پہ دستخط بھی نہیں ہوئے لیکن تحریر ہو چکی تھی۔ ابو جندل سہیل ابن عمر کے بیٹے، وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، جسم پہ تشدد کے نشانات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے ان ظالموں کی قید میں چھوڑ کے نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ذاتی درخواست پہ اسے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہی تو پہلا دیکھتے کہ آپ اپنے وعدے پہ کتنا پورا رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل اس پر صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی صورت بنا دیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنے وعدے کی جو ہے وہ پاسداری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی خلاف ورزی کو جو ہے وہ منافقین کی علامت قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص اور پکا منافق ہوتا، یعنی یہ عمل کا منافق ہے، اور جب تک اس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جا رہی ہے، اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کوئی وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اگر جھگڑا ہو اور کسی سے جھگڑ پڑے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو جو ہے وہ مومن کی صفات قرار نہیں دیا بلکہ منافق کی صفات میں سے قرار دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ عہد جو ہے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے جو معاہدے ہیں ان کو بھی پورا کرو، بندوں کے ساتھ جو کیے ہوئے معاہدے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو، عقد کی جمع وعدوں کو، عقد کو پورا کیا کرو۔ اور یہ تمام جو ہے وہ وعدوں کو اور انسانوں کے، خواہ وہ انفرادی سطح کے معاہدے ہوں یا اجتماعی سطح کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں چیز دوں گی، تو وہ بچہ آ گیا تو انہوں نے اسے کھجور دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے بچے کو جو بلایا تھا میں کھجور دوں گی، یہ وعدہ کیا تھا، اگر جو ہے وہ تو اسے کھجور نہ دیتی تو یہ بھی اللہ کے ہاں تیرا جھوٹ اور ایک وعدہ خلافی لکھ دی جاتی۔ تو جو بھی وعدہ تم کرو اس وعدے کو جو ہے اس میں شریعت کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ وعدے بھی جس کا انسان خود جو ہے وہ اقرار کر لیتا ہے، کسی کو کچھ دینے کا، کوئی تحفہ دینے کا، کسی کے ہاں آنے جانے کا، کسی کی مدد کرنے کا، یہ سارے وعدے جو انسان اب خود اپنے ذمے لے لے یا جن کو شریعت نے کسی عقد کی بنا پہ لازم قرار دے دیا۔ میاں بیوی کے درمیان عقد نکاح سے دونوں کے جو حقوق ایک دوسرے کے ذمے لازم ہو جاتے ہیں۔ والدین اولاد کے حقوق شریعت نے جو ہے وہ اس رشتے کی بنا پہ لازم قرار دے دیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ احسان وہ والدین کے جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی رشتہ داری کی بنا پہ، تو خواہ اس کا انسان نے خود اقرار کیا ہو یا عملی طور پہ جسے ایک دستور کے مطابق جو ہے وہ عہد سمجھا جاتا ہو، جس طرح ملکی قوانین کی پابندی ہے، تو یہ ان وعدوں کو پورا کرنا بھی انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، حالت جنگ ہو حالت امن ہو، تمام حالتوں میں اللہ رب العزت کی دی گئی ذمہ داریوں کو، ان وعدوں کو نبھانا، اور اللہ نے بندوں کے درمیان جو معاہدات رکھے ہیں، خواہ وہ قوموں کی سطح پہ ہوں، افراد کی سطح پہ ہوں یا طبقات کی سطح پہ ہوں، ان سب کو نبھانا جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ شریعت کے خلاف کوئی معاہدہ جو ہے شریعت نے اسے اثر جو ہے سرے سے ہی ناجائز قرار دیا، تو اس کی جو ہے وہ پورا کرنا بھی شریعت نے لازم قرار نہیں دیا۔ جس طرح کسی انسان نے کسی قطع رحمی کی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے کی قسم اٹھا لی،
کوئی ایسی منت مان لی جس میں شرک لازم آتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی لازم آتی، تو ایسی قسم کو، ایسی منت کو، نظر کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے مقرر کردہ ضوابط میں، شریعت کے حدود میں، اللہ رب العزت کے لازم کردہ ذمہ داریوں کو، اور بندے خود جس کا اقرار کر لیتے ہیں، ان تمام عہدوں کی پاسداری کرنا اللہ رب العزت نے اس کا حکم دے دیا، اور بڑے ہی جامعیت اور اختصار کے ساتھ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے کیا یا اللہ نے تمہارے درمیان اس کی پاسداری کو لازم قرار دیا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ ان چیزوں کی تمہیں تاکیداً حکم دے رہے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت حاصل کرو۔ ذکر غفلت کے انجام میں کہ یہ وہ امور ہیں جنہیں انسان جو ہے وہ بالعموم غفلت میں بھلا دیتا یا ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو فرمایا تمہاری نصیحت کے لیے یہ چیزیں بھی ان کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔